نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، او كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیز طلباء گرامی، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر سی حدیث اس وقت میں پڑھی ہے، اسی سے متعلق چند ضروری باتیں عرض کرنی ہیں. اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دو عظیم نعمتیں ہیں، لیکن اکثر لوگ اس میں گھاٹے اور ٹوٹے میں پڑ گئے ہیں. ان میں ایک تندرستی اور ایک فرصت کا وقت. اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو تندرستی دی ہے، اگر اس کو صحیح استعمال کریں تو بہت کچھ کام کر سکتے ہیں، لیکن اس کو صحیح استعمال نہ کر کے تندرستی جو اللہ نے ہم کو صحت دی ہے، بہت ٹوٹے اور گھاٹے میں پڑ گئے ہیں. ایسے ہی فرصت کا وقت، اللہ تعالیٰ نے کسی کو فرصت کا وقت دیا ہے، اس کو صحیح استعمال کر کے کتنا کچھ کر سکتے ہیں، اور اس کو صحیح استعمال نہ کریں تو گویا بہت گھاٹے اور ٹوٹے میں ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو طالب علمی کے زمانے میں ہم کو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں سے نوازا ہے. اللہ نے صحت بھی دے رکھی ہے، عافیت بھی دے رکھی ہے، اور فرصت کا وقت بھی اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے. اگر ہم نے ان دونوں نعمتوں کو صحیح استعمال کیا، ان دونوں نعمتوں کی صحیح قدر کی، تو بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر ان دونوں نعمتوں کی ہم نے قدر نہیں کی، صحیح استعمال نہیں کیا، تو پھر بہت بڑا خسارہ اور ٹوٹا بھی ہم کو اٹھانا ہوگا. ٹوٹے والے خسارے والے بھی ہم ہی ہوں گے. یہ دو بہت عظیم نعمتیں اللہ نے ہم کو دے رکھی ہیں. اللہ کا شکر ہے تندرست ہے. ایک وقت آتا ہے کہ آدمی کچھ نہیں کر سکتا. آدمی کے اوپر فارج پڑ گیا، کیا کر سکتا ہے؟ کینسر کا بیمار ہو گیا، کیا کر سکتا ہے؟ آنکھوں سے معذور ہو گیا، کیا کر سکتا ہے؟ پیروں سے معذور ہو گیا، کیا کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا. اللہ نے تندرستی دے رکھی ہے، صحت دے رکھی ہے، عافیت دے رکھی ہے. کتنا بڑا اللہ کا شکر ہے اور احسان ہے. ہم اس کو صحیح استعمال کریں تو بہت کچھ ہم حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے ایک ساتھی تھے، دوست تھے، بہت ہٹتے کٹتے، لیکن عجیب ایک دفعہ جانا ہوا، دیکھا تو اندر وہاں بیٹھے ہیں دکان کے اندر. میں نے سلام کیا تو جواب بھی نہیں دیا. دیر کے بعد اندر سے آئے، دیکھا بہت کمزور ہو گئے، بہت بڑے پہلوان تھے. ایک چھوٹی سی مشین لیے ہوئے ہیں، یہاں انہوں نے لگا رکھا ہے، یہاں دیکھا یہاں بھی ایک سوراخ سا ہے. تو وہ زبان سے آواز نکلنے کے بجائے اس مشین کے ذریعے سے یہاں سے آواز نکل رہی ہے. اور بتایا کہ میرا آپریشن ہوا، کتنے لاکھ روپے خرچ ہوئے، اور اب بھی یہ حال ہے، زبان سے نہیں بول سکتا ہوں، اس مشین کے ذریعے سے تھوڑا سا بول لیتا ہوں، اور اتنے پیسے میں یہ مشین آتی ہے، اور جتنا زیادہ بولیں گے اتنا یہ اس کا بیٹری خرچ ہوگی، یہ خریدنی پڑتی ہے. اللہ نے ہم کو کیسی نعمتیں دے رکھی ہیں. اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. ایسا بھی آتا ہے کہ آدمی کچھ نہیں کر سکتا، فالج پڑ گیا تو کیا کر سکتا ہے، کینسر ہو گئے تو کیا کر سکتا ہے. ابھی ہمارے ایک دوست تھے پاکستان میں، ایک اچھے بزرگ تھے، حاجی فاروق صاحب پاکستانی، ان کے خلیفہ تھے ڈاکٹر صابر صاحب، حضرت مولانا تو واقف ہیں، ان سے جانتے ہوں گے. ابھی پچھلے دنوں بیچاروں کو کینسر کی بیماری ہوئی، اور کینسر کی بیماری ہو کر اتنے ہٹے کٹے تھے، اور بالکل بہت نیک سالے آدمی، بالکل بچے کی طرح ہو گئے. مجھے جنہوں نے بتایا، دیکھنے والوں نے بتایا کہ 10-12 برس کے بچے کی طرح بالکل ہو گئے. وہ بیچاروں کا انتقال ہو گیا. تو یہ تندرستی اور صحت اللہ نے جو عطا فرما رکھی ہے، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. ایسے یہ فرصت کا وقت جو اللہ نے دے رکھا ہے. ہمارے والدین نے ہم کو فارغ کر دیا پڑھنے کے لیے، یہاں کوئی کام ہی نہیں ہے اس کے علاوہ، ہر چیز سے فارغ. نہ ہمیں کھانے کی فکر ہے، نہ پینے کی فکر ہے، نہ ناشتے کی فکر ہے. اللہ نے یہ ساری فکر بھی یہاں مدرسے والوں کے اوپر ڈال رکھی ہے. مدرسے والے سب انتظام کرتے ہیں، کھانے کا بہترین انتظام کرتے ہیں، پینے کا انتظام کرتے ہیں، ناشتے کا انتظام کرتے ہیں، تمام ضروریات کا انتظام کرتے ہیں. پہلے زمانے میں تو یہ سب انتظامات نہیں ہوتے تھے. طالب علم کو اپنے انتظامات کھانے پینے کے سب خود ہی کرنے پڑتے تھے. یہ انتظامات نہیں ہوتے تھے. کس طرح تنگی ترشی اٹھاتے تھے. حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ دہلی کے اندر پڑھتے تھے، کہیں کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا.
اور گھر سے اتنی وسعت بھی نہیں تھی کہ کچھ کھانے پینے کا بندوبست کر سکیں۔ سبزی بازار میں شام کے وقت چلے جاتے تھے، جو پتے گرے پڑے ہوتے ہیں رہ جاتے ہیں ان کو اٹھا لیتے، دھو لیتے اور ان کو ابال لیتے نمک ڈال کے، اور اسی کو ایک لڈو کی طرح بنا لیتے، ایک صبح کھا لیتے ایک شام کھا لیتے۔ یہ حال تھا، یہ حال ان کے دوسرے ساتھیوں کا تھا۔ حضرت مولانا رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، کتنا بڑا کام اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا ہے۔ پڑھنے کے زمانے میں دہلی جب ایک مدرسے میں پڑھتے تھے، کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا، تلاش کرتے کرتے ایک مسجد میں پہنچے، کہیں امامت کی جگہ ہو، امامت کی جگہ تو ہے نہیں، مؤذنی کی جگہ کہیں مل جائے، کم سے کم کھانے کا انتظام ہو جائے، مؤذنی کی جگہ بھی نہیں ملی۔ ایک مسجد کے اندر معلوم ہوا کہ ایک متولی صاحب ہیں جو آنکھوں سے معذور ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی طالب علم ہم کو مل جائے، 5 وقت ہم کو مسجد لے جایا کرے اور نماز کے بعد گھر چھوڑ دیا کرے، ہم اس کو 2 روٹی دیں گے۔ بس وہ یہ انہوں نے طے کر لیا، بہت اچھا، یہ خدمت میں کروں گا۔ 5 وقت نماز میں گھر سے متولی صاحب کو مسجد میں لانا اور نماز کے بعد ان کو مکان پر پہنچانا اور پھر 2 روٹی ملنا، اس سے اپنا گزارا کرتے اور اس طرح علم حاصل کرتے۔ ایک اور طالب علم بیچارہ آیا، تلاش کرتے 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 کہیں کوئی جگہ مؤذنی کی مل جائے، امامت کی مل جائے، ان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے فرمایا بھائی دہلی کی سب مسجدوں کا حال مجھے معلوم ہے، یہاں کوئی مسجد خالی نہیں ہے، نہ امامت کی نہ مؤذنی کی، مجھے 2 روٹی ملتی ہیں، میرے ساتھ تم بھی شریک ہو جایا کرو اور اس طرح تمہاری تعلیم کا انتظام ہو جائے گا۔ چنانچہ ان کو اپنے ساتھ شریک کر لیا اور اسی 2 روٹی میں دونوں گزارا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد اور ایک طالب علم آ گیا، تیسرا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی کوئی جگہ یہاں دلی میں خالی نہیں ہے، نہ مؤذنی کی نہ امامت کی، ہمیں 2 روٹی ملتی ہیں، ہم 2 طالب علم ہیں، تم بھی شریک ہو جایا کرو۔ متولی صاحب سے کہا کہ ہمیں روٹی دینے کے بجائے 2 روٹی کا آٹا دے دیا کریں، چنانچہ وہ آٹا لیتے، پانی ڈال کے ابال لیتے، تینوں اس کو پی لیتے۔ اس طرح تنگی ترشی کے ذریعے سے وہ بیچارے پڑھتے تھے، کوئی انتظامات نہیں ہوتے تھے کھانے پینے کے۔ اب تو اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی سہولتیں مدرسوں میں دے رکھی ہیں، کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے۔ ہم میں بہت سو کو بلکہ اکثر کو اپنے گھر میں وہ راحت میسر نہیں جو مدرسے کے اندر راحت میسر ہے۔ گھر میں کبھی دیر سویر ہو جائے گی، مدرسے میں کبھی دیر سویر نہیں ہوتی۔ گھر میں وہ کھانے کا نظم نہیں ہوتا، کبھی ہمیں چٹنی سے بھی کھانی پڑتی ہے، لیکن مدرسے میں اللہ کا شکر ہے بہترین کھانا ملتا ہے، ناشتے کا انتظام ہوتا ہے، دوسری تمام چیزوں کا انتظام ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان فرما رکھا ہے، اور یہ فرصت کا وقت ہم کو دے رکھا ہے، اور یہ فرصت صرف اس لیے ہے کہ علم حاصل کریں اور اپنے آپ کو بنائیں، اپنے مستقبل کو بنائیں، اپنی زندگی کو بنائیں۔ یہ فرصت کا زمانہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس لیے دے رکھا ہے۔ جو اس زمانے کی، اس فرصت کی اور اس وقت کی قدر کرتے ہیں اور صحیح استعمال کرتے ہیں اپنے اس وقت کو، وہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں، اللہ ان کو چمکاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے کام لیتا ہے۔ اور جو اس زمانے کو، پڑھنے کے زمانے کو اسی طرح ضائع کر دیں، برباد کر دیں، بھائی وہ اتنا خسارہ اٹھاتے ہیں اور اتنا ٹوٹا اٹھاتے ہیں کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اب دیکھو کسی کے پاس لاکھوں ڈالر ہیں، اور ان ڈالروں میں ایک تو یہ ہے کہ آدمی اس کا صحیح استعمال کرے، صحیح استعمال کر کے کتنی جائیداد خرید سکتا ہے، کتنی بلڈنگیں بنا سکتا ہے، کتنے مکانات، کتنی بزنس، کتنی تجارت اس کے ذریعے سے ہو سکتی ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ ذرا گرمی لگ رہی ہے یا وہ ذرا سردی ہو رہی ہے، بھائی ذرا ہاتھ سینکنے کے لیے انہیں میں دیا سلائی لگائی اور تھوڑی دیر ان کو سینک لیا، تو کوئی کیا کہے گا کہ یہ پاگل تھا، صحیح استعمال نہیں کیا، کتنا ٹوٹا اس نے کیا، کتنا ٹوٹا کھایا، کتنا نقصان اٹھایا، کہ اتنی بڑی رقم کے جس کے ذریعے سے اتنے سارے انتظامات ہو سکتے تھے اور وقتی طور پر ذرا سی لذت اور گرمی حاصل کرنے کے لیے اتنی بڑی رقم کو ضائع کر دیا، یہ ہے ٹوٹا خسارہ۔ ایسے ہمارا یہ پڑھنے کا زمانہ، طالب علمی کا زمانہ، ہم پڑھنے کے زمانے میں تھوڑی سی آزادی، تھوڑی سی لذت، تھوڑی سی خواہشات یا اپنے وقتی طور پر اپنی لذتیں حاصل کرنے کے لیے اس وقت کو برباد کر دیں، تو یہ اسی طرح خسارہ اور ٹوٹا ہے۔ ہم نے بہت بڑا خسارہ اٹھایا اگر ہم نے اپنا وقت انہی چیزوں کے اندر برباد کر دیا۔ اسی وقت کی قدر کر کے لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، اپنے وقت کے امام بن گئے ہیں، جو بڑے بڑے محدثین بنے ہیں وہ ان کو بھی یہی طالب علمی کا زمانہ ملا، انہوں نے اس کی صحیح قدر کی، کیسے کیسے بڑے محدث بن گئے۔
حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آج کون آدمی ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے واقف نہیں ہے؟ کیا دنیا بھر کے بڑے سے بڑے بادشاہ مل کر ان کی پیروں کی خاک کے برابر ہو جائیں گے؟ نہیں ہونے کے۔ اور کیا کوئی آدمی مسلمان ایسا ہے، بلکہ غیر مسلم بھی نہیں ہوگا، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو نہ جانتا ہو؟ سب جانتے ہیں۔ اور اللہ نے ان سے کتنا بڑا کام لیا، امام المحدثین بنایا، امیر المومنین فی الحدیث بنایا، اور ان کی کتاب کو اللہ نے وہ مقبولیت عطا فرمائی کہ کم کسی کتاب کو وہ مقبولیت ملے گی۔ آج کیا کوئی مستند عالم دین بخاری شریف پڑھے بغیر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اگر تمام حدیث کی کتابیں پڑھ لی، بخاری شریف نہیں پڑھی، کوئی کیا کہے گا بھئی یہ مستند عالم ہے؟ نہیں بھئی، جس نے بخاری شریف تو پڑھی ہی نہیں، یہ کہاں کا عالم ہوا؟ یہ کوئی مستند عالم نہیں۔ لیکن ان کو بھی یہی زمانہ ملا پڑھنے کا، لیکن انہوں نے اپنے اس وقت کو صحیح استعمال کیا، اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ بلکہ وہ تو بیچارے کیسی غربت میں تھے، آپ جانتے ہیں، فقر و فاقے کی زندگی، والد صاحب کا بچپن میں انتقال ہو گیا، یتیم بچہ، اور خود والدہ بیچاری بیوہ، اور گھر میں غربت، اور اللہ کی قدرت کی یہ بچہ بھی نابینا ہو گیا۔ والدہ دعائیں کر رہی ہیں راتوں کو رو رو کر، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں کرتی ہیں۔ خواب میں دیکھا حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور بچے کی بینائی کی خوشخبری سنائی۔ صبح اٹھی تو دیکھا بچے کی آنکھوں میں روشنی آ گئی، اور پھر ایسی روشنی آئی کہ بعض کتابیں چاند کی روشنی میں تصنیف فرمائی، اللہ نے ایسی روشنی عطا فرمائی۔ یہ وہ یتیم بچہ، لیکن اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا، اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ آج دنیا کا کوئی آدمی نہیں ہے جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے واقف نہیں ہے اور ان کی کتاب سے واقف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا نوازا۔ اسی طرح اور دوسرے تمام حضرات کے حالات اٹھا کے دیکھو، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہوں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، اور بعض کے اکابر بھائی اولیاء کرام جنید بغدادی ہوں، حسن بصری ہوں، یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یہ تمام کو پڑھنے کا زمانہ، یہی پڑھنے کا زمانہ ملا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہوں نے صحیح قدر کی اس وقت کی اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچایا۔ اور بھائی بعض والوں کو، پہلے والوں کو چھوڑیے، بعض والوں کو دیکھیے، ان کو یہی وقت ملا۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ ہوں، حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب نور اللہ مرکزہ ہوں، اور حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ سید ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرکزہ ہوں۔ کتنا زمانہ، کتنا کام ایک ایک حضرات کر کے گئے ہیں، ذرا ان کے کاموں کو دیکھو، ہم ان کے کاموں کو آج سمجھ بھی نہیں سکتے، کتنا بڑا ایک ایک کام کر کے گئے ہیں۔ پوری جماعت، پوری انجمن، پوری جمعیت مل کر اتنا بڑا کام نہیں کر سکتی جتنا انہوں نے ایک ایک نے کام کیا ہے، لیکن ان سب کو یہی زمانہ پڑھنے کا ملا، لیکن انہوں نے اپنے اس وقت کی صحیح قدر کی، صحیح اپنے وقت کو استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں سے کہاں چمکایا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان سے پھر کام لیا۔ یہ پڑھنے کا زمانہ ہم کو بھی ملتا ہے۔ اب بھی دو طالب علم پڑھنے کے زمانے میں ہوتے ہیں، ایک طالب علم ہر وقت اپنے پڑھنے میں لگا رہتا ہے، نہ اسے دوستی سے واسطہ، نہ کسی قسم کے تعلقات سے واسطہ، نہ گھومنا پھرنا، نہ لیڈری کرنی، نہ لڑائی، نہ جھگڑا، اپنے کام سے کام، ہر وقت اپنے کام میں لگا رہتا ہے۔ ایک وہ طالب علم ہے، ایک وہ طالب علم ہے جو پڑھنے کے زمانے میں اس سے لڑائی، اس سے جھگڑا، اپنی لیڈری، اپنی بڑائی، اور اپنا لیڈر بننا چاہتا ہے، انہی چیزوں کے اندر لگا رہتا ہے۔ اب اس نے جو لیڈر بننا چاہتا ہے، یہ 2-4 سال مدرسے میں رہا، اپنی لیڈری چمکائی، اور لیڈری چمکانے کے بعد چونکہ قابلیت تو حاصل نہیں کی، پڑھنے کے بعد جب مدرسے سے جاتا ہے تو کوئی نہیں پوچھتا، سند بھی مدرسے والوں نے دے دی، لیکن قابلیت تو نہیں ہے، صلاحیت تو نہیں ہے، تو اپنی سند کو لیے پھرتا ہے، کوئی نہیں پوچھتا، نہیں بھائی ہم کو نہیں چاہیے، ہم کو نہیں چاہیے، ہم کو نہیں چاہیے۔ اور وہ طالب علم جو پڑھنے کے زمانے میں یکسوئی کے ساتھ اپنے کام میں لگا رہا، دوسرے طلبا کو بھی نہیں جانتا، کسی سے کوئی واسطہ نہیں رکھتا، نہ کسی سے دوستی، نہ کسی سے دشمنی، اپنے کام سے کام، اپنی ظلم میں لگا رہا، ابھی وہ فارغ نہیں ہوا۔ پڑھنے کے زمانے ہی میں لوگ اس سے واقف ہوئے، اساتذہ بھی واقف، آنے جانے والے بھی واقف، ہمارا طالب علم بہت اچھا ہے، ہر وقت وہ لگا رہتا ہے، ہر وقت کام میں لگا رہتا ہے، بہت اچھی استعداد، بہت اچھی صلاحیت، بہت نیکی طالب علم میں، کسی سے لڑائی نہیں، کسی سے جھگڑا نہیں، ایسا بااخلاق طالب علم، ابھی وہ فارغ نہیں ہوتا، چاروں طرف سے اس کے لیے درخواستیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔
بھائی اس طالب علم کو تو ہم کو چاہیے، محترم صاحب یہ فلاں جو لڑکا ہے فارغ ہونے کے بعد اسے تو ہم کو دے دو، محترم صاحب فلاں طالب علم یہ فارغ ہونے کے بعد اس کو تو ہم کو دے دو، ہم اپنے یہاں لے جائیں گے، اجی جو تنخواہ کہیں گے وہ تنخواہ دیں گے۔ طالبوں کی کمی نہیں ہے غالب، کرے تو کوئی کمال پیدا، ہجوم بلبل ہوا چمن میں کیا جو گل نے جمال پیدا، ہجوم بلبل ہوا چمن میں کیا جو گل نے جمال پیدا، اور طالبوں کی کمی نہیں ہے غالب، کرے تو کوئی کمال پیدا۔ جب چمن کے اندر، گلاب کے اندر، پھول کے اندر ایک کمال پیدا ہوتا ہے اور خوشبو آتی ہے، کیا بلبلوں کو بلانا پڑتا ہے یا بلبلیں خود چاروں طرف سے جمع ہو جاتی ہیں؟ چاروں طرف سے بلبلیں خود جمع ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے ہجوم بلبل ہوا چمن میں کیا جو گل نے جمال پیدا، اور بھائی طالبوں کی کمی نہیں ہے غالب، کرے تو کوئی کمال پیدا۔ آج بھی کوئی آدمی ذرا کمال کر کے تو دیکھے، چاروں طرف سے پروانے کس طرح پروانہ وار اس کی طرف جمع ہو جائے۔ اللہ نے آپ کو یہ وقت دیا ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ دیکھو ایک ڈرائیور ہے، ڈرائیور جس وقت وہ ڈرائیونگ کرتا ہے، اگر وہ اپنے اس وقت کو صحیح استعمال کرے، غفلت، سستی، کاہلی سے بالکل باز رہے اور مستعد رہے، کچھ وقت کے بعد وہ اپنی منزل کو پہنچ جائے گا اور منزل پر پہنچ کر آرام کرے گا۔ لیکن اگر یہ زمانہ جو ڈرائیونگ کا زمانہ ہے، اگر وہ غفلت اور سستی میں آ گیا، ادھر دیکھنے لگا ادھر دیکھنے لگا، بھائی یہ تو بہت اچھا سنسار ہے، یہ تو بہت اچھا وہ ہے، یا تھوڑی سی آگ لپک گئی، نہ گاڑی کی خیر، نہ سواری کی خیر، نہ اس کی خیر، خیر ہے کسی کی خیر نہیں، اور اگر مستعد رہا منزل پہ پہنچ گیا۔ بس یہ طالب علمی کا زمانہ یہی زمانہ ہے جو ڈرائیور کی ڈرائیونگ کا زمانہ ہے، اسی پہ آپ کا مستقبل وابستہ ہے۔ یہ زمانہ طالب علم کا اگر صحیح استعمال کیا بہت مستعدی کے ساتھ اور بہت زیادہ سستی کے ساتھ، آرام اور سب چیزوں کو ایک طرف بالائے طاق رکھ کر، انشاءاللہ وقت آئے گا کہ آپ منزل پر پہنچیں گے، چاروں طرف سے لوگ آپ کے قدرداں ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ سے کام لیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو چمکائیں گے۔ اور اگر پڑھنے کے زمانے میں کاہلی، سستی، ہر وقت دیکھو پڑے ہوئے ہیں، جب دیکھو ذرا سا بہانہ بنا کے پھر سبق میں نہیں گئے اور دوست بازیوں میں لگ گئے اور یار باشیوں کا چسکا پڑ گیا، ادھر ان سے تعلق ادھر ان سے تعلق، اور معمولی بہانوں پہ ناغہ ہو رہی ہے، سبق کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اپنے کاموں کی کوئی پرواہ نہیں، اسی طرح وقت گزار دیا، تو اب فارغ ہونے کے بعد کوئی نہیں پوچھے گا۔ اللہ نے یہ فرصت کا زمانہ دیا ہے، اس کی بہت قدر کرنی چاہیے۔ ہمارے بزرگوں نے جو پڑھنے کا زمانہ ان کو ملا، اس طرح ملا کہ ایک سبق کا بھی کبھی ناغہ نہیں ہوا۔ حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب نور اللہ مرقدہ، شیخ العزیز مولانا زکریا نور اللہ مرقدہ کے والد محترم دہلی میں ایک مدرسے کے اندر پڑھتے تھے، سبق تو بند ہو گئے، کتاب دیکھنے کا زمانہ تھا، مسجد سے متصل حجرہ اس میں ان کا قیام تھا، جب تکبیر شروع ہوتی دروازہ کھول کے نماز میں شریک ہو جاتے، سلام پھرتا فوراً اٹھتے اپنے حجرے میں آ جاتے، اور کھانا پینے کا انتظام وہی ان کے حجرے میں کیا گیا تھا، اس کے علاوہ باہر وہ حجرے سے نہیں نکلتے تھے۔ کوئی طالب علم نہیں جانتا تھا کہ یحییٰ نام کا کوئی طالب علم یہاں رہتا ہے، یہاں تک کہ جب ان کی گھر میں شادی ہونے والی تھی، اس کا تار مدرسے میں پہنچا تو ڈاکیا یہ کہہ کر اس کو واپس کرنا چاہتا تھا کہ یحییٰ نام کا کوئی طالب علم یہاں نہیں رہتا، لیکن جو طالب علم، دو طالب علم ان کا کھانا لانے لے جانے پر مقرر تھے، ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے بتایا کہ نہیں یحییٰ نام کا طالب علم رہتا ہے، فلاں حجرے میں رہتا ہے۔ تب معلوم ہوا کہ یحییٰ نام کا کوئی طالب علم بھی ہے، اور اس یکسوئی کے ساتھ پڑھنے اور مطالعہ کرنے اور محنت کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب سالانہ امتحان کے لیے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب محدث سہارنپوری صاحب بذل المجہود، اپنے وقت کے محدث، بہت جلیل القدر محدث، امتحان کے لیے تشریف لائے اور ان کے امتحان کے پرچے دیکھے تو امتحان کے پرچے دیکھ کر اتنے خوش ہوئے اور فرمایا کہ ایسے پرچے تو کوئی استاد بھی نہیں لکھ سکتا، اور ان کو لے کر وہاں گنگو پہنچے۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے وقت کے جلیل القدر محدث تھے اور درس موقوف فرما چکے تھے اپنی معذوری کی بنا پر، جا کے درخواست کی کہ حضرت ایسا طالب علم دوں گا زندگی بھر نہیں ملا ہوگا، میری خاطر ایک دفعہ اس طالب علم کو دورہ پھر پڑھا دی،
صرف اس طالب علم کی وجہ سے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے دورہ شروع فرمایا، دوسرے طلبہ بھی شریک ہو گئے، اور یہ درس کے اندر جو حضرت تقریر فرماتے تھے اسی کو نوٹ کرتے جاتے تھے اور دوسرے وقت میں اس کو صاف کر لیتے تھے۔ یہ ان کی درسی تقریریں ہیں کہ جن کو بعد میں ان کے صاحبزادے شیخ الحدیث مولانا زکریا نور اللہ مرقدہ نے اپنے حاشیے کے ساتھ ان کو شائع کیا ہے، لامع الدراری، جو بخاری شریف کی آج عظیم شرح سمجھی جاتی ہے، الکوکب الدری ترمذی شریف کی بہترین شرح سمجھی جاتی ہے، اور اب ان کی تقریریں اور ابو داؤد شریف وغیرہ کی دوسرے حضرات شائع کر رہے ہیں، یہ وہی ان کی درسی تقریریں ہیں۔ کبھی طالب علم ایسے ہوتے تھے، یکسوئی کے ساتھ پڑھتے تھے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا، خود ان کے بیٹے شیخ الحدیث مولانا زکریا نور اللہ مرقدہ یکسوئی کے ساتھ پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ جوتا ان کا گم ہو گیا، 6 مہینے تک جوتا خریدنے کی نوبت نہیں آئی، اس لیے کہ 6 مہینے تک مدرسے سے نکلنے کی نوبت نہیں آئی۔ آج تو ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی طالب علم 6 مہینے اور مدرسے سے نہ نکلے اور بغیر جوتے کے رہے، لیکن 6 مہینے تک جوتا خریدنے کی نوبت نہیں آئی، کیونکہ 6 مہینے تک مدرسے سے نکلنے کی نوبت نہیں آئی۔ وہیں مسجد وہیں مدرسہ، بیت الخلاء کے سامنے ٹوٹے پھوٹے چپل وپل پڑے رہتے ہیں، ان کو استعمال کر لیا۔ اس یکسوئی کے ساتھ پڑھنے کا کیا نتیجہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے کتنا بڑا کام لیا، حدیث کی کتنی بڑی خدمت اللہ نے ان کے ذریعے سے لی۔ اوجز المسالک جیسی کتاب آج جو عرب کے اندر بھی اور پوری دنیا میں ایک عظیم کتاب سمجھی جاتی ہے، اللہ نے ان کے ذریعے سے اتنا بڑا کام لیا، اور دوسرے حدیث کی بڑی بڑی خدمتیں اللہ نے ان سے لی، لیکن پڑھنے کے زمانے میں یکسوئی کے ساتھ انہوں نے اپنا زمانہ گزارا، کسی سے نہ تعلق نہ دوستی، پڑھنے سے کام، اپنے کام سے کام۔ ہمارے حضرت اقدس مفتی محمود حسن نور اللہ مرقدہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا نور اللہ مرقدہ بیمار ہو گئے، جی چاہا کہ جا کے عیادت کریں، اس لیے حضرت کو خط لکھا کہ عیادت کے لیے حاضری کو جی چاہتا ہے، لیکن آنے جانے میں ایک سبق کا ناغہ ہوگا، یعنی حساب لگایا فلاں ٹرین سے جاؤں گا، وہاں ملاقات کروں گا، اور فلاں ٹرین بعد میں مجھ کو ملے گی، 1 گھنٹہ میرا نکل جائے گا۔ وہ حضرات اپنے بزرگوں کے مشورے سے سب کام کرتے تھے، پڑھنے کے زمانے میں بھی۔ چنانچہ یہ لکھا حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے جواب میں تعریف فرمایا، ایک سبق تو بڑی چیز ہے، ایک حدیث کا استاد کے سامنے سے رہ جانا بھی ناقابل تلافی نقصان، ایک سبق تو بہت بڑی چیز ہے، ایک حدیث کا استاد کے سامنے سے رہ جانا بھی ناقابل تلافی نقصان ہے۔ شیخ بیمار، اپنا شیخ بھی ہے، استاد بھی ہے، لیکن ایک سبق کا ناغہ ہو جائے گا، اس لیے حضرت عیادت کے لیے نہیں گئے، اور پوری بخاری شریف اس طرح پڑھی کہ ایک حدیث کا ناغہ نہیں ہوا۔ جب اس یکسوئی کے ساتھ پڑھا، اللہ نے ان سے کتنا بڑا کام لیا۔ اپنے سب بزرگوں کے حالات اس وقت نہیں ہے، آپ حضرات کا بھی مشغولی کا وقت ہے، لیکن بھائی جو اپنے اس وقت کو صحیح استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، اللہ کی یہ عادت ہے، اللہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتے۔ کوئی آدمی اخلاص کے ساتھ محنت کرتا ہے، کوئی دنیا پہ محنت کرتا ہے، اللہ اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ دین پہ محنت کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو کیسے ضائع کر دیں گے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ جو بچے یکسوئی کے ساتھ اپنے پڑھنے میں لگے رہتے ہیں، اللہ ان کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، اللہ ان کو چمکاتے ہیں۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہی زمانہ ہمارے ان بزرگوں کو ملا، کیسا کیسا اللہ نے ان سے کام لیا، اور بھائی یہی زمانہ ہم کو بھی ملتا ہے۔ ہم اس وقت کو اسی طرح ضائع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم خود ضائع ہو جاتے ہیں۔ ہم نے اس وقت کو ضائع کر دیا، ہم خود ضائع ہو گئے۔ اس وقت کی قدر کی، ہم خود قیمتی بن گئے۔ اس وقت کا قیمتی بنانا، یہ خود اپنے آپ کو قیمتی بنانا ہے۔ اس وقت کی قدر کریں گے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس صحیح استعمال کریں گے، اللہ تعالیٰ پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ کس طرح کام لے گے۔ ہمارے جتنے اکابر گزرے ہیں اکثر ایسے ہی ملیں گے، کوئی یتیم تھا اور کوئی بیچارہ غربت کی زندگی گزار رہا تھا، کوئی فقر و فاقے میں تھا، لیکن یکسوئی کے ساتھ لگے رہے، اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو چمکایا، کہاں سے کہاں چمکایا۔ حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ سلطان الاولیاء دہلی میں آج بھی ایک مستقل محلہ ان کے نام سے مشہور ہے، نظام الدین، بستی نظام الدین، یہ انہی کے نام سے منسوب ہے۔ اللہ نے کتنا بڑا کام لیا ہے اس شخص سے، ان کے حالات اٹھا کر دیکھیں۔
لیکن پڑھنے کے زمانے میں ایک یتیم بچہ، والد کا انتقال بچپن کے اندر ہو گیا، اور بھی ان کی والدہ بیچاری بیوہ، گھر میں غربت، اتنی غربت کہ بعض دفعہ فاقے کی نوبت آتی ہے، اور جب فاقے کی نوبت آتی والدہ کہتی کہ بیٹا آج تو ہم اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ حضرت فرماتے کہ جب ہماری والدہ ہم کو کہتی آج تو ہم اللہ کے مہمان ہیں، ہمیں ایسی لذت آتی کہ ہم محلے میں اچھلتے کودتے پھرتے خوشیاں مناتے اور کہتے آج تو ہم اللہ کے مہمان ہیں، آج تو ہم اللہ کے مہمان ہیں، آج تو ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ ایک دفعہ کہیں سے آٹا آ گیا اور ایک مدت تک فاقے کی نوبت نہیں آئی تو ہم اس لذت کی وجہ سے بے چین ہو گئے جو فاقے کی حالت میں آتی تھی۔ ہم نے والدہ سے کہا کہ اماں ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے، ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے؟ لیکن ایسی غربت میں فقر و فاقے میں والدہ نے اپنے بچے کو پڑھایا، اور یہ بچہ لگا رہا، پڑھتا رہا، حافظ قرآن ہوا اور چند کتابیں بھی پڑھ لی۔ استاد نے چاہا کہ اپنے اس ہونہار طالب علم کی میں دستار بندی کروں۔ بچے سے کہا اپنی والدہ سے کہنا کہ میں تمہاری دستار بندی کرنا چاہتا ہوں۔ والدہ سے جا کر کہا، والدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اتنا کپڑا نہیں اپنے بچے کو دے سکیں اور بچے کی دستار بندی ہو سکے، لیکن اپنے آنسوؤں کو صاف کیا، بچے پر احساس نہ ہو، اور بچے سے کہا کہ بیٹا استاد سے کہنا ابھی 10 دن 12 دن 8 دن میں کچھ انتظام کر کے والدہ کپڑا دیں گی تب دستار بندی کرنا۔ بہت اچھا۔ اب والدہ نے جو محنت مزدوری کرتی تھی ذرا اس کو تیز کر دیا، اور تھوڑا تھوڑا بچا کر ہفتے عشرے میں اتنے پیسے ہو گئے کہ 2-2.5 گز کپڑا وہ خرید لے۔ 2-2.5 گز کپڑا سیدھا سادہ خرید کے بچے کو دیا کہ بیٹا لے جاؤ اور اپنے استاد کو کہو کہ وہ تمہاری دستار بندی کرے۔ وہ بچہ لے کر گیا، استاد نے دستار بندی کی، کیا دعائیں مانگی، اور کس طرح استاد نے اپنے اس ہونہار بچے کے لیے دعائیں دی کہ بعد میں یہ بچہ کیا سے کیا بنا۔ کچھ دن گزرے کہ والدہ کی حالت سے ظاہر ہونے لگا کہ اب والدہ بھی کوئی دن کی مہمان ہے، بیمار رہنے لگی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اخیر وقت ہے، بچے کی زبان سے نکلا کہ والدہ آپ مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہی ہیں؟ یعنی منشا یہ تھا کہ باپ تو پہلے رخصت ہو گئے، اب والدہ کا سہارا کتنا بڑا سہارا، اب والدہ بھی چلی جائیں گی تو مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہی ہیں؟ یعنی یہ چاہتے تھے کہ معلوم ہو جائے کہ بعد میں کون میری دیکھ بھال کرے گا، مجھے کس کے سپرد کر رہی ہیں۔ والدہ نے کہا کہ بیٹا میں کل صبح بتاؤں گی، صبح اذان سے پہلے میرے پاس آنا، میں تم کو بتاؤں گی کہ میں تمہیں کس کے حوالے کر کے جا رہی ہوں۔ بچہ خوشی خوشی سویرا پہنچا۔ والدہ نے اپنے اس بچے کا ہاتھ پکڑا، مکان کی چھت پر چڑھی، اور مکان کی چھت پر چڑھ کر اپنے بچے کا ہاتھ لیا اور آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا پروردگار یہ بچہ تیرے حوالے، پروردگار یہ میرا بچہ تیرے حوالے، اور یہ کہہ کے نیچے اتر آئی، بتا دیا کہ میں کس کے حوالے کر کے جا رہی ہوں۔ والدہ کا تو انتقال ہو گیا۔ حضرت فرماتے تھے کہ مجھے والدہ کی اس ادا سے ایسی خوشی ہوئی کہ اگر وہ بڑا خزانہ چھوڑ کر جاتی تب بھی مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی کہ مجھے خدا کے حوالے کر کے گئی، مجھے اتنی خوشی ہوئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کو سلطان الاولیاء بنایا، محبوب الاولیاء بنایا، اور اللہ نے ان سے اتنا بڑا کام لیا اور دنیاوی اعتبار سے بھی ان کو ایسا بے نیاز بنایا کہ ہزاروں مہمان ان کے دسترخوان پر روزانہ کھانا کھاتے، بڑے بڑے شہزادے آتے دسترخوان پر شریک ہوتے اور کہتے ہمیں اپنے شاہی دسترخوان پر وہ لذت نہیں آتی جو یہاں آتی ہے، اور جتنے قسم کے کھانے یہاں ہوتے ہیں ہمارے شاہی دسترخوان کے اوپر نہیں ہوتے۔ ایک یتیم بچہ، لیکن اس نے اور اس کی والدہ نے اسے خدا کے حوالے کر دیا، دین کے حوالے کر دیا، دین کے وقف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس یتیم بچے کو کہاں سے کہاں پہنچایا۔ ہم اپنے اکابر کے حالات دیکھیں، بڑے بڑے مشائخ کے حالات دیکھیں، بڑے بڑے اولیاء اور محدثین کے حالات دیکھیں، وہ بیچارے سب ایسے ہی ملیں گے، لیکن اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، دین کے حوالے کر دیا۔ اللہ نے ان سے کتنا بڑا کام لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ وقت دیا ہے، ہم اپنے اس وقت کی صحیح قدر کریں اور صحیح استعمال کریں، اللہ کی اس عظیم نعمت کی پوری صحیح قدردانی کریں۔ یہ وقت ایک دفعہ جانے کے بعد پھر واپس نہیں آئے، اس کو ادھر ادھر کی دوستیوں میں تعلقات میں ضائع نہ کریں، بلکہ مدرسے کے قانون کے مطابق، ہدایات کے مطابق اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں۔
نہ دوستیوں میں رہیں، نہ تعلقات میں رہیں، نہ لڑائی جھگڑوں سے واسطہ رکھیں، اور بھائی نہ سبق کی ناغہ کریں کہ معمولی باتوں پر بہانے بنا کے سبق کی ناغہ کرتے ہیں. یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے. بہت یکسوئی کے ساتھ پڑھنے میں اپنے آپ کو لگائیں، اور جب اپنے آپ کو یکسوئی کے ساتھ پڑھنے میں لگائیں گے پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ آپ کے مستقبل کو کیسا روشن بنائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو کیسا نوازیں. مدرسے کے قوانین کی پوری پابندی کریں، اپنے اساتذہ کا پورا احترام کریں، طلبا میں بھی آپس میں کسی سے لڑائی اور جھگڑا نہ رکھیں، نہ دوستی وغیرہ کا تعلق رکھیں، بس اپنے پڑھنے سے کام رکھیں. ایک دفعہ سفر میں ایک صاحب ملے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ کوئی نصیحت لکھ دیجیے. بات طالب علم کو اس کی عادت ہوتی ہے کوئی نصیحت لکھوانے کی، ان سے نصیحت لکھوائیں گے، ان سے نصیحت لکھوائیں گے، لیکن محض لکھوانے سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے سے ہوتا ہے. انہوں نے اپنی ڈائری لکھ کر نکال کے مجھ کو دی، کچھ اس میں کوئی نصیحت لکھ دیجیے. میں نے ایک شعر ان کو لکھ دیا، شعر ساری علیہ الرحمہ کا ایک شعر ہے، وہ میں نے ان کو لکھ دیا. کسے پیشے اندر جہاں عاقلت کہ مشغول خود وز جہاں غافلت. دنیا میں وہ آدمی میرے نزدیک عقل مند ہے جو اپنے کام میں مشغول ہے اور دنیا سے غافل. دنیا میں کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں معلوم، اپنے کام سے کام. پڑھنے کا زمانہ تو بس اتنی یکسوئی کے ساتھ گزارنا چاہیے کیسے کچھ معلوم نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اب ہر وقت اپنے کام کی دھن، دھنیرے دنیا اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن، اور تیری دھنی میں 5 گھنولے تو پہلے ان کو چن. دھنیرے دنیا اپنی دھن اور پرائی دھنی کا پاپ نہ پن. بس اپنے کام میں ہر وقت لگے رہیں، اپنے کام میں ہر وقت مشغول ہو. اب کتاب دیکھنا ہے، مطالعہ کرنا ہے، اب تکرار کرنا ہے، اب یہ وقت یہ فلاں کتاب کو دیکھنا، فلاں وقت کو اس کو دیکھنا، اب اس کو دیکھنا، اب یہ فلاں کا وقت ہو گیا، فلاں جگہ یہ جانا. ہر وقت اپنے کام میں لگے رہیں، ہر وقت اپنی ایک کام کی دھن لگی ہوئی. جب اپنا اس طرح وقت گزاریں گے پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ اس طرح چمکائیں گے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ محنت کے اوپر بندوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور راستے کھولتے ہیں. اللہ راستے کھولیں گے، اللہ خود بخود راستے کھولیں گے. ہمارا کام تو محنت کرنا ہے، راستے خود بخود کھولیں گے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. ہم کھولیں گے اپنے راستے، اللہ راستے کھولیں گے. راستوں سے بے فکر ہو کر کے مستقبل میں کیا ہوگا، کیا کریں گے، کیا نہیں کریں گے، کیسے ہوگا، کتنی تنخواہ ملے گی، ان سب چیزوں سے بے نیاز ہو کر اپنے آپ کو وقف کر دیں اور دین میں لگا دیں اور رات دن محنت میں لگے رہیں. راستے کھولنے کا کام اللہ تعالیٰ کا ہے. لنہدینہم سبلنا. ہم خود بخود راستے کھولیں گے، یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ خود کام لیں گے. جب آپ اپنے آپ کو صحیح استعمال کریں گے، وقت کی قدر کریں گے، اللہ تعالیٰ خود بخود کام لیں گے. اللہ اسباب بنائیں گے اور راستے کھولتے چلے جائیں گے. بس اپنے وقت کی بھائی عزیزوں پیارے بچوں بہت قدر کرو. ہم جیسے بچے ہیں معلوم نہیں کوئی کہاں کہاں حقیر اور ذلیل کاموں میں لگے ہوئے ہیں. کسی کو دیکھو کوئی بیچارہ اسٹیشن کے اوپر صاف کر رہا ہے، کسی کو دیکھو کوئی بچہ جوتوں پہ خارش کرتا ہوا پھر رہا ہے، کسی کو دیکھو وہاں ٹرینوں کے اندر صفائی کر کے پیسے مانگ رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں، کوئی ہوٹلوں پہ لگے ہوئے ہیں. ان سارے دھندوں سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی خدمت کے لیے اور ایک عظیم کام کے لیے آپ حضرات کو منتخب فرمایا. کتنا بڑا اللہ نے آپ کو اعزاز بخشا، شرف بخشا. اور ایسے بہترین ادارے کے اندر جہاں ہر طرح کا انتظام اور ساری سہولتیں موجود اللہ تعالیٰ نے یہاں بھیج دیا. بس اس وقت کی قدر کریں. اللہ تعالیٰ جب ہم وقت کی قدر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو چمکائیں گے. مدرسے کے اصول کی پابندی ہو، قوانین کی پابندی ہو، اپنے اساتذہ کا احترام ہو، آپس میں لڑائی جھگڑوں سے پورا اجتناب ہو، اور بھائی اپنے کام کی ہر وقت دھن اور فکر ہو. اور ابھی سے ہر برائی سے اپنے آپ کو بچائیں. چھوٹے موٹے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. کسی برے کام کے قریب بالکل نہیں جانا چاہیے. نمازوں کی پابندی، نماز باجماعت، تکبیر اولیٰ کا اہتمام ابھی سے کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں، ترقیات عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء
اللهم اغننا بالعلم وزينا بالعلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه. اللهم انا نسالك العافيه وتمام العافيه والشكر على العافيه. اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا انت. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری بتائی نظری سے معاف فرما، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما. یا اللہ تمام طلبا کو قبول فرما. یا اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرما. سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے یا اللہ محروم قبول فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. یا اللہ ہماری ناشکری ناقدریوں کی وجہ سے یا اللہ تو ہم کو اپنے دین کی خدمت سے محروم نہ کرنا. یا ارحم الراحمین اپنے محض فضل و کرم سے اپنے دین کی خدمت کے لیے ہم کو قبول فرما. یا اللہ ہماری زندگیوں کے ایک ایک لمحے کو قبول فرما. ہماری اولاد اور ہماری نسلوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے یا اللہ قبول فرما. یا ارحم الراحمین مدرسے کو خاص طور پر ہمارے مدرسے کو بہت ترقیات عطا فرما. ظاہری باطنی ترقیات سے نواز دے. تمام ضروریات کا پتہ نہ رہتے انتظام فرما اور تمام مشکلات کو حل فرما. یا اللہ تمام مقاصد میں کامیابی عطا فرما. تمام منصوبوں کی حسن و خوبی کے ساتھ صورت عاجل کے ساتھ تکمیل کا فیصلہ فرما. یا اللہ ہمارے یہاں اساتذہ کرام معلمین منتظمین حضرتوں کو کے ساتھ یا اللہ سب کو قبول فرما. سب کی عمروں میں برکت عطا فرما. اخلاص اور استقامت کے ساتھ صحت اور عافیت کے ساتھ یا اللہ ہمارے نصاری کی عمروں میں برکت عطا فرما. ان کے فیوز و برکات کو عام اور تام فرما اور اپنے دین کی اور اپنے بندوں کی خدمت کے لیے یا اللہ بے حد قبول فرما. اپنی وقتی سچی محبت اور معرفت کی دولت ہم سب کو نصیب فرما. یا ارحم الراحمین اپنی محبت پر ہم کو قائم فرما. یا اللہ اسی پر ہمارا خاتمہ فرما، اسی پر ہمارا حشر فرما. یا ارحم الراحمین جب تک ہماری زندگی مقصر ہے ایک لمحہ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. یا اللہ جب وقت اخیر ہو تو قابل ایمان پر خاتمہ فرما. مرتے وقت کرنا نصیب فرما. موت اور موت کے بعد کی سب منزلیں آسان فرما. آخرت کی ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما. اپنے نئے بندوں میں حشر فرما. بغیر حساب کتاب سے جنت الفردوس نصیب فرما. یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.